آئے میں آپ کو اللہ کا ایک وعدہ بتاتا ہوں، اگر مالدار ہونا چاہتے ہیں، ایک سن لے ذرا، میں آج 11 چیزیں بیان کر رہا ہوں، یہ 11 چیزوں کا پیکج دے رہا ہوں، جاگنے والے سونے والے سب آج بات سن لیں۔ اگر مالدار ہونا چاہتے ہیں، ایک، میرے ساتھ کہتے جائیں، ایک، اور اگر بخت بلند کرنا چاہتے ہیں، دو، اور اگر نصیب کے دھنی بننا چاہتے ہیں، اور اگر راحتوں کے سکندر بننا چاہتے ہیں، اور اگر برکتوں سے جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں، اور اگر نعمتوں کی بارش چاہتے ہیں، اور اولاد کو فقر، تنگ دستی، غربت میں نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، اور اگر اپنی نسلوں کے لیے ہمیشہ غیبی نظام ایسی مدد میں ہو جسے کہتے ہیں کہ مولا کو ایک وقت ایسا نہ لینا کہ میں مجبور ہو جاؤں، اور اگر کہیں مجبور نہیں ہونا چاہتے، کتنے ہو گئے؟ 8۔ اور اگر چاہتے ہیں کہ آج جتنا ہے کل اس سے زیادہ 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 اور زیادہ ہو، چاہتے ہیں؟ اور اگر چاہتے ہیں کہ یہ میرے علاوہ میری نسلوں میں بھی ہو، کہ میری نسلیں بھی تمنگری، مال، رزق، عزت، صحت، برکت، بیٹے، نعمتیں، خیریں، برکتیں پاتی رہیں میری نسلیں یہ نعمتیں، تو آپ چاہتے ہیں؟ تو کتنے ہو گئے؟ اور اگر چاہتے ہیں کہ آسمان کا ایک دروازہ میرے لیے خصوصی کھلے، میں مانگوں اور رب دیتا جائے، میں مانگوں اور رب دیتا جائے، تو اس میں یہ دیکھیں کہ اللہ نے کس عمل پہ وعدہ کیا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میرے بندو آؤ نعمتوں کا کرو شکر، نعمتوں کو یوں بڑھا دوں گا، نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ بنی اسرائیل میں ایک بندہ تھا، وہ ریت میں اپنے سطر کو چھپا کے بیٹھا تھا، ننگے پن کو ریت میں، اس کے پاس اتنا کپڑا بھی نہیں تھا کہ اپنے سطر کو چھپا سکے۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے اللہ کی بارگاہ میں، موسیٰ علیہ السلام ملاقات کے لیے، تو کہنے لگا موسیٰ ایک فریاد تو اللہ سے کر دیں۔ یہ میں آپ کو 11 تحفے آج دینا چاہ رہا ہوں، ذرا سنبھل کے بیٹھیں، جھولی پھیلا کے بیٹھیں، برتن وسیع کر کے بیٹھیں، اپنی توجہ کو متوجہ کر کے بیٹھیں، اپنے ہر پل ہر سانس کو۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حضور جا رہے، اللہ سے میری درخواست تو کر دے، کیا اللہ میری غربت کو دور کر دے، کوئی میرے لیے بھی وسعت اور برکت کے فیصلے کر دے، آپ اللہ سے دعا تو کر دیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، اللہ کے حضور گئے نا تو واپسی پہ آئے، یہ آپ کو 11 آج نعمتوں کا پیکج دے رہا ہوں، اور وہ سنیے گا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ میرے بندے سے کہے میری نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ موسیٰ خوش ہو کے آ گئے، اور جب خوش ہو کے آئے اور آ کے بتایا تو کہنے لگا اللہ نے نعمت دی ہی کیا ہے جس کا میں شکر ادا کروں، ہوا آئی وہ ریت بھی اڑا کے لے گئی، ہوا آئی اور وہ ریت بھی اڑا کے لے گئی جس ریت سے سطر کو ڈھانکا ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اے اللہ کے نبی مالدار زیادہ ہوں، کچھ دعا فرمائیں کم ہو جائے، تھک گیا ہوں، گنتے سنبھالتے تھک گیا ہوں، کچھ دعا فرمائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رزق ضائع کر، غریب ہو جائے گا، اور سن کے چلا گیا، اور فرمایا تو سب سفر میں جا اور پھر واپس آ تو مجھے بتانا، یقینی تیرا رزق کم ہو جائے گا یا ختم ہو جائے گا۔ واپس آیا تو کہنا موسیٰ
تو اور زیادہ بڑھ گیا، اتنا بڑھ گیا. مجھے ایک یاد ہے انگلینڈ سے ایک صاحب آئے، اس نے بھی یہ شکایت کی تھی کہ اللہ کا کوئی دعا ہے، میں نہیں چاہتا ختم ہو جائے. میں کہتا ہوں ذرا تھم جائے، الفاظ تھے اس کے. کہنے لگے ایک مشین رکھی ہوئی ہے میں نے، اس میں پاؤنڈ چھوٹے بڑے وہ علیحدہ کر کے پھر بنڈل بنا کے دے دیتی ہے، ہاتھوں کا کام ختم ہو گیا، ہاتھوں کا کام ختم ہو گیا. ہمارے ہاں ایک پہلوان ہوتا تھا، سب کو کہتا تھا ایسے ہی، یوں ہاتھ مارتا تھا اپنے رانوں پہ اور کہتا تھا آؤ میرے ساتھ لڑو، اور جو اس سے ڈاڈا ہوتا تھا اس کے ساتھ پہلی ہی بازی میں نیچے سے ہاتھ کاٹ کے کہتا تھا ساری بات سے ہماری بس ہے، ہماری بس ہے. تو وہ نوٹوں والا کہنے لگا میری بس ہو گئی ہے گن گن کے. کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ بس کوئی یعنی ختم نہ ہو، یا تھوڑا سا سٹاپ ہو جائے. اب وہ جب آیا تو موسیٰ آپ نے فرمایا تھا کہ یہ تو کچھ زیادہ ہو گیا. فرمایا یہ بتا تو کھانا کیسے کھاتا تھا، کھانا کیسے کھاتا تھا؟ اور میں اونٹ پہ چلتے ہم نے کھانا کھانا ہوتا ہے، میں گلے میں رومال باندھ لیتا تھا، ادھر گلے میں باندھ لیتا تھا، ادھر اونٹ کے کانوں کے ساتھ باندھ لیتا تھا، اور اس رومال کے اندر چھوٹے چھوٹے ذرے گرتے تھے. پہلے نا سفر میں ایسی روٹیاں پکائی جاتی تھیں جو مہینوں ہفتوں خراب نہیں ہوتی تھی. میری نانی اماں بھی پکاتی تھی، ان میں سونف بھی ہوتی تھی، سفید زیرہ بھی ہوتا تھا، میٹھا بھی ہوتا تھا، میٹھے من پکائے جاتے تھے اور وہ لوگ کھاتے تھے. اے موسیٰ میں وہ کھاتا تھا اور رومال میں چھوٹے چھوٹے ذرے گرتے تھے. پھر جب میں اترتا تھا کوئی دیکھتا کہ چونٹیوں کے کوئی بل ہے، میں وہاں ڈال دیتا. اور اگر میں کہیں جاتا تھا قافلے میں اور ہم کہیں بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے تو ایسی جگہ بیٹھتے تھے جہاں کھانا گرے تو کوئی جانور آ کے کھا جائے. اور موسیٰ اگر میں کھانا کھاتا تھا تو بوٹی میں سے تھوڑا سا گوشت چھوڑ دیتا تھا. اس کے بارے میں بھی وضاحت ہے. اگر سفر میں ہوں اور جنگل میں ہوں، غور سے سمجھیے گا، رزق وسیع کرنا چاہتے ہیں، یہ میں نے بھی آزمایا تھا صرف 2 بار زندگی میں. رزق وسیع کرنا چاہتے ہیں تو بوٹی میں سے تھوڑا سا گوشت چھوڑ دیں، جیسے ولیمے میں افراتفری ہوتی ہے. اگر چیک کرنا ہو تو ولیمے میں جا کے دیکھ لینا، دعوت یا ولیمہ وغیرہ ہو. کہنے لگا کہ تجھے سب سے اچھا آدمی کون لگتا ہے دنیا میں؟ کہنے لگا جو ولیمے میں کہتا ہے کھانا کھول دو، سب سے بڑا اچھا بننا مجھے وہی لگتا ہے. کہا کہ میں سفر میں تھوڑا سا گوشت چھوڑ دیتا تھا اور اس جگہ میں جانور آ جائیں. موسیٰ نے فرمایا کہ تیرے رزق کبھی کم نہیں ہو سکتا، جا تیرا رزق کبھی کم نہیں ہو سکتا. دولت، وسعت، برکت ہمیشہ تیرا پیچھا کرے گی، ہمیشہ تیرا پیچھا کرے گی. ایک اللہ والے گئے ایک باغ میں، اناروں کا باغ تھا، اور اس کے ہر انار میں اتنے انار نکلتے تھے، اتنے دانے نکلتے تھے کہ ٹوکری بھر جاتی تھی. انار والے نے کہا، باغ والے نے کہا کہ آپ کوئی ایسی دعا نہیں کرتے کہ میرے باغ میں کچھ تھوڑا سا ثمر کم ہو جائے؟ میں چنتے چنتے ٹوکرے بھرتے بھرتے تھک جاتا ہوں. فرمایا تو اللہ کی نعمتوں کو ضائع کیا کر. انار کھا رہا تھا، اللہ کی نعمتوں کو ضائع کروں، اور انار نیچے گرا اور ہر دانہ لال اور جواہر بن گیا. ہم کہاں غریب ہیں؟ ہم کہاں غریب ہیں؟ صحابہ اہل بیت سے زیادہ غریب ہیں، اولیاء صلحہ سے زیادہ غریب ہیں. کیا آج تک ہمارے پیٹ پہ پتھر ہیں؟ کیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھوک اور فقر کی وجہ سے دورے پڑتے تھے؟ کبھی آج تک دورہ پڑا ہے؟ ہماری گلیاں بازاریں بن گئیں، میری آنکھوں کے سامنے گلیاں ہوتی تھیں، وہ گلیاں مارکیٹیں بن گئیں، گھر بازاریں اور مارکیٹیں بن گئیں. میں کوڑے کے ڈھیروں میں سے دیکھتا ہوں نئے لاجواب جوڑے جوتیوں کے، سوٹ اور اعلیٰ قسم کی چیزیں اٹھا کے پھینکی جاتی ہیں. ہم کس نے کہا ہم غریب ہیں؟ نعمتوں کی بے قدری نے ہم سے برکت چھین لی ہے،
हमसे राहत छीन ली है और हमसे सुकून छीन ली है, नेमतों की बकदरें। फिर बादशाहों के हम शिकवे करते हैं, फला बादशाह ने महंगाई कर दी। सच बताऊं, कोई बादशाह भी नहीं चाहता, कोई बादशाह भी नहीं चाहता महंगाई हो। उसे पता है अगर महंगाई हुई मेरे तख्त की चूकें हिल जाएंगी। कोई बादशाह नहीं चाहता महंगाई हो, उसे पता है अगर महंगाई हुई मेरा तख्त हिल जाएगा। पर कुदरत ने अर्शों से फैसले किए हैं। पर मैं हर रोज अर्श से एक रेट लिस्ट फरिश्ता ऐलान करता है कि मेरे बंदो, हमने इसको इतना महंगा कर दिया और इस चीज को इतना मुश्किल कर दिया और इस चीज को इतना आसान कर दिया। क्यों मेरे बंदो, ऊपर तुम कंकर फेंक रहे हो और ऊपर से कंकर आ रहे हैं। मुट्ठी भर के ऊपर कंकर फेंको तो ऊपर से कंकर आएंगे, और फूलों की मुट्ठी भर के ऊपर से फेंको तो ऊपर से फूल ही आएंगे। अमालुकुम उम्मालुकुम, अमालुकुम अहवालुकुम। जैसे तुम्हारे अमाल होंगे वैसे हुक्मरान और बादशाह होंगे। इसलिए अपना वक्त बादशाहों को बुरा भला कहने में ना लगाना, ना लगाना, ना लगाना। बादशाहों को बुरा भला कहने में अपना वक्त ना लगाना। अब वही वक्त अपने मन तन और अपने जज्बे और अपनी सोचों को ठीक करने में लगा देना। अमालुकुम उम्मालुकुम, हुक्मरान वैसे होंगे, और अमालुकुम अहवालुकुम, फिर दुनिया के हाल अहवाल, महंगाइयां, फजाएं, हवाएं, वबाएं, ये फिर तुम्हारे अमाल के मुताबिक होंगे। तो सारा दिन नेमतों में है, सारा दिन नेमतों में। एक इंडिया के बुजुर्ग थे, खाने के बाद ना, इशा के बाद मेरे साथ ऐसे चहलकदमी कर रहे थे। मुझसे कहने लगे पाकिस्तानी लोगों की उम्र ज्यादा है इंडिया वालों से। मैंने कहा क्यों? कहा दौलत ज्यादा है, यहां फरावानी ज्यादा है, यहां नेमतें ज्यादा हैं। शुक्र जिंदगी का मेरे रब का वादा है, मैं 11 पैकेज दे रहा हूं और उन 11 पैकेजों का ताल्लुक शुक्र से, शुक्र से। बस शुक्र की जिंदगी हो। एक बाबा जी मेरे पास आते थे, बेर लेके, अध गले सेब, चीजें छाबे में लेके गांव गांव बेचते थे। मेरे पास दवाई लेने आते थे, मैं हदिया दे देता। मैं कहता चाचा आज वटकी कितनी थी है विक्री? शुक्र है, लख थी है, लख थी है, लख थी है। यानी उस दौर में लख तो लख था ना। मैं सोचने लगा, एक साहब हजूर की नात पढ़ रहे तो कहने लगे मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। मैंने कहा जाता था इस महल पे बादशाह ने लाख रुपए लगाया है, जो अरब रुपए है। उस दौर का लाख, आज का अरब, करोड़ नहीं, लख है। और एक वो है जो सारी जिंदगी शिकवा करता रहा। अपनी नियमतों को देखें। मेरा अल्लाह कहते हैं मैं तुम्हारी नियमतें बढ़ा दूंगा। अल्लाह सच्चा है, उसका हबीब सच्चा, उसके वादे सच्चे, सच्चा। मेरा अल्लाह कहते हैं तुम्हारी नेमतों को मैं बढ़ा दूंगा, नेमतों को बढ़ा दूंगा, तुम्हारी नेमतों को बढ़ा दूंगा। लाइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, आओ शुक्र करो, नेमतें बढ़ा दूंगा। कोई लम्हा ऐसा हो कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करें और अपनी नेमतें गिन गिन के, चारों तरफ नजर रख रख के, गिन गिन के अल्लाह पाक जल्ल शानहू की नेमतों का शुक्र अदा करें। और अगर नेमतों का शुक्र अदा करना है ना, इसके लिए मैंने एक जगह देखी है। हमारे एक साथी ना इमरजेंसी में चले गए, मैं 2-3 दफा गया, इमरजेंसी में जाके बैठा। जिस दरवाजे से लोग जख्मी हालत में आ रहे थे, मैं वहां बैठा रहा चंद लम्हे, कुछ देर। फिर वहां एहसास हुआ कि तेरे पास कितनी नेमतें हैं। फिर अंदर गया और जख्मों पे पट्टियां रख रहे थे और खून उबल रहा था, गोश्त के लोथड़े यूं लटक रहे थे। फिर वहां एहसास हुआ कि मौला तूने कितनी नेमतें अता की हैं, तूने कितनी नेमतें अता की हैं।
میرا اللہ کہتا ہے آؤ نعمتیں بڑھانا چاہتا ہوں، مولا بڑھا دے۔ اللہ کہتا ہے ایک شرط ہے صرف، کیا؟ نعمتوں کا شکر ادا کر، قدردانی کی شکل میں بھی اور زبان کی شکل میں بھی۔ شکر قدردانی کی شکل میں پہلے اور زبان کی شکل میں۔ اور جو نعمتوں کو ختم کرنا چاہتا ہے دن رات دو کام کرے، ایک گالیاں دے، ایک لوگوں کے شکوے کرے۔ گالیاں دے، بہت زیادہ دے گالیاں، زمانے کو گالیاں دے، بادشاہوں کو گالیاں دے، دنیا کو گالیاں دے، ہر چیز کو گالیاں دے، اور ناشکری کرے اپنی نعمتوں کی، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرے، رب سب کو چھین لیتا ہے، چین بھی، سکون بھی، رزق بھی، رحمت بھی، راحت بھی، اللہ چھین لیتا ہے۔ نعمتوں کی قدردانی، نعمتوں کی قدردانی اور نعمتوں کا اظہار لوگوں کے سامنے نہیں، اللہ کے ساتھ معاملہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں نعمتیں بڑھ جائیں، وہ دولت کی شکل میں، وہ آنکھوں کی، وہ نظر کی، وہ یادداشت کی شکل میں، وہ رزق صحت کی شکل میں، وہ راحت رحمت کی شکل میں، وہ برکت اور خیر کی شکل میں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ نعمتیں بڑھ جائیں تو پھر چپ کر کے نا آپ نعمتوں کی کوئی لمحہ دن میں ایسا رکھیں تو سارا دن نعمتیں دیکھیں۔ گاڑی میں بیٹھے ہیں، نعمتوں کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں۔ بائک پہ ہیں، نعمتیں، گھر ہیں، نعمتیں، اور بستر گرم ہے، نعمتیں، بستر گرم ہے، نعمتیں، پانی گرم ہے، نعمتیں۔ آئے پھر نعمتیں بڑھ جائیں گی، اور ایسی بڑھیں گی، ایسی بڑھیں گی، لوگوں کو اپنی